ویلکم ٹو پی ایف ہومز بحریہ ٹاؤن کراچی۔ میں ہوں اسد اللہ، اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی کی کرنٹ مارکیٹ سچویشن کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لاجیکلی بتاؤں گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ آنے والے ٹائم کے اندر کس طرف جو ہے وہ جائے گی۔ تو اگر ہم لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی کی کرنٹ مارکیٹ سچویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت مارکیٹ جو ہے اپنے وہ بالکل باٹم کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی ہے، یعنی کہ مارکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن فال کا شکار ہے۔ دن کے اندر تقریباً کوئی 9 سے 10 ٹرانسفرز اس وقت جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور یہی ایوریج جو ہے یعنی کہ اگر کچھ اچھے دنوں کے اندر یہ تقریباً 12-13 یا ویکینڈس کے اوپر بھی یہ 12-13 یا 14 کے اوپر جو ہے یہ ریشو اس کی جو ہے چلی جاتی ہے۔ اور اس میں سے بھی اگر آپ 2 سے 3 فیملی ٹرانسفرز اگر آپ لوگ نکال دیں تو جو جینوئن ٹرانسفرز ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 ٹرانسفرز اس وقت جو ہیں وہ پر ڈے کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ اور بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ کے اندر اس طرح کی سچویشن اس سے پہلے آج تک جو ہے شاید وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ ریٹس اس وقت جو ہے وہ کافی کم ہو چکے ہیں۔ علی بلاک کا جو ایک اچھا پلاٹ آپ کو پہلے آج سے کچھ ٹائم پہلے یعنی کہ 4 سے 5 ماہ پہلے جب مارکیٹ نے تھوڑی سی پیک جو وہ پکڑی تھی، اس ٹائم کے اوپر جو پلاٹ آپ کو 60 لاکھ روپے کا پلاٹ ملتا تھا، 60 لاکھ روپیز والا پلاٹ آج کی مارکیٹ کے اندر آپ کو 47 to 48 لاکھ روپیز کے اندر بہت آرام سے جو وہ مل جاتا ہے۔ اور یہ علی بلاک وہ والا پرسنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ میچور ہے، جہاں پر سب سے زیادہ گھر بنے ہوئے، سب سے زیادہ سیل پرچیز جو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پرسنٹ 10 اے کے ولاز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو جو ولا آپ کو 4 سے 5 ماہ پہلے پیک مارکیٹ میں تھوڑی سی جب مارکیٹ اچھی تھی، اس وقت جو ولا آپ کو 185 سے 190 کا ملتا تھا، آج وہ سیم ولا آپ کو 172 لاکھ روپیز کے اندر بہت آرام سے جو وہ مل جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اینڈ یوزر ہیں، جو لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ مارکیٹ میں سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ کو چیز جو ہے یا جو بھی پراپرٹی آپ پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے، آپ کو وہ اوریجنل ریٹ کے اوپر مل رہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ کب تک اس طرح سے رہے گی، اور مارکیٹ کا آنے والا جو فیوچر ہے وہ کیا ہمیں جو نظر آ رہا ہے۔ تو جہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج تک ہم لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے یا اوور آل ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم لوگ پاکستان کے انٹرسٹ ریٹ کی ہم لوگ بات کرتے آئے ہیں۔ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جو کہ 22% سے اب کم ہو کر کے 10% کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر مسلسل یہ گراوٹ کا شکار جو ہو رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے سے جو ایک امپیکٹ ریل اسٹیٹ کے اوپر آنا تھا، جس کی ہم لوگ بات کرتے آ رہے تھے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ یا بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ جو ہے وہ گرو کرے گی، تو اس کا امپیکٹ آنا ابھی تک جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ جن بھی انویسٹرز نے یا جن بھی لوگوں نے بینکوں کے اندر اپنا پیسہ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، وہ پیسہ اس سال فائنینشیل ایئر کلوز ہونے کے بعد، یعنی کہ ابھی جون کے اندر جب ہمارا بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد وہ لوگ اپنا پیسہ بینکوں سے نکال کر کے اس کو انویسٹمنٹ جو ہے اس کی وہ کریں گے۔ اور یہ پیسہ ٹوٹل ہے کتنا؟ ٹوٹل پاکستان کے بینکس کے اندر اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق 30 ٹریلین پاکستانی روپیز جو ہے اس وقت وہ بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، جو کہ انٹرسٹ ریٹ کی مد کے اندر جو ہے وہ بینکس کے اندر ڈپازٹ ہوا تھا۔ تو اور اس 30 ٹریلین کے اندر جو کراچی کے لوگوں کا شیئر ہے، کراچی کے لوگوں کا تقریباً 30 to 40%، یعنی کہ 12 سے 13 ٹریلین صرف کراچی کے لوگوں کا پیسہ ان بینکس کے اندر جو ہے اس وقت وہ پڑا ہوا ہے۔ اور انویسٹرز کیوں فائنینشیل ایئر کلوز ہونے کے بعد انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیونکہ اس کے بعد ان کو سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ فائنینشیل ایئر کلوز ہونے کے بعد، یعنی کہ بجٹ آنے کے بعد، اس جو نیا بجٹ آئے گا اس کے اندر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی کیا پالیسی جو ہے وہ رہے گی، کیا کوئی ٹیکسز لگیں گے یا ٹیکسز نہیں لگیں گے، کوئی کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کوئی ریلیف آئے گا یا کوئی ریلیف نہیں آئے گا۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انویسٹرز جو ہے اپنا وہ پیسہ ریل اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹ جو ہے کریں گے۔ اور اب تک جو ہمارے پاس ایک رپورٹس آ رہی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان یہ پلان کر رہی ہے کہ ہم ایف ٹی ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس دونوں کو ہم لوگ جو ہے ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر لوگوں کو فائنانس کرنے کے لیے ہم لوگ نئی اسکیمز بھی ہم لوگ جو ہے وہ لانچ کریں گے، جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ 100% سیکیورٹی دے گی پرائیویٹ بینکس کو کہ وہ لوگوں کو لون دے سکیں، اور ان لون کی بیسس کے اوپر لوگ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکیں۔ تو اس طریقے سے بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو چلانے کے لیے اور کنسٹرکشن سیکٹر کو اسپیشلی چلانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اس بجٹ کے اندر کوئی ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو بحریہ ٹاؤن کراچی کی بھی جو مارکیٹ ہے یہ فائنینشیل ایئر کلوز ہونے کے بعد، یعنی کہ جب انویسٹرز کے مائنڈ میں کلیئرٹی آئے گی، ان کو رول آف گیمز جو ہے وہ پتہ چلیں گے، اس کے بعد پھر وہ بجٹ کے بعد اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر لے کر آئیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آلموسٹ 30 ٹریلین کے اندر 13 سے 14 ٹریلین صرف کراچی کے لوگوں کا پڑا ہوا ہے۔ تو کراچی کے لوگوں کے پاس ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے صرف 2 آپشنز ہیں، جس کے اندر کراچی کے لوگ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یا تو ان کے پاس بحریہ ٹاؤن کراچی کا آپشن بچا ہوا ہے، یا ان کے پاس DHA سٹی جو ہے وہ بچے گا، کیونکہ دونوں اس طرح کی سوسائٹیز ہیں جو کہ ملیر ایکسپریس وے کے بننے کے بعد ان کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو انویسٹرز کے لیے جو سب سے زیادہ چام ہے، جو سب سے زیادہ جو پروفٹ نظر آ رہا ہے، وہ ان کو بحریہ ٹاؤن کراچی یا DHA سٹی کے اندر جو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ
بحریہ ٹاؤن کراچی کے معاملات کی باقی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو اداروں کے ساتھ معاملات اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیٹیگیشن کے حوالے سے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انویسٹر یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کرے گا؟ تو میں آپ کو اس کا بہت سمپل جواب دینا چاہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت جو ہرڈلز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ کمرشل پراپرٹیز کے حوالے سے ہیں، اور آج کی ڈیٹ کے اندر کمرشل پراپرٹیز اسٹل نیب کی طرف سے اب تک جو ہے وہ فریز جو ہے وہ کی جا چکی ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی کمرشل پراپرٹی کا کوئی بھی فیوچر ایسا وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یا کمرشل پراپرٹیز کے گرو ہونے کا چانس کوئی بہت جلدی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جب تک نیب کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے۔ لیکن جو ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اس کو نیب کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے، یا جو تھرڈ پارٹی کی پراپرٹیز ہیں ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ کلیئر کیا گیا ہے۔ تو ایک انویسٹر جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو جب ان کو ریئل اسٹیٹ میں چام نظر آئے گا کہ یہاں پر چیزیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر خاص طور پر 50% مائنس کے اندر چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، تو اس کے اندر جوس ایک بہت زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہے، تو اس کے بعد جب یہ انویسٹمنٹ کریں گے انویسٹرز، تو اس کے بعد ان چیزوں کی کوئی بھی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک مارکیٹ کی سچویشن کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، تو آپ مجھے ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتائیے گا کہ آپ کی اس کے حوالے سے کیا اوپینین ہے، اور آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ کو کس طریقے سے آپ جو ہے پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو مزید اگر آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کیوریز ہوں تو آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔